لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزل المقعد المقرر عندك يوم القيامة. السلام علیکم دوستو. اردو میں ایک مشہور مثل ہے: کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اور یہ صرف مثل نہیں بلکہ یہ معمول ہے، یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہم کچھ پانے کے لیے کچھ کھوتے ہیں. لیکن جب بھی ہم کسی چیز کو پانے کے لیے کسی چیز سے کھونے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم پہلے بار بار سوچتے ہیں کہ جس چیز کو میں کھو رہا ہوں اور جس چیز سے پانے کے لیے کھو رہا ہوں ان دونوں کے درمیان پہلے تقابل کریں. اگر یہ لگا کہ بھائی جس چیز کو میں کھو رہا ہوں وہ اور جس چیز سے پانے کے لیے کھو رہا ہوں وہ، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں، تو پھر عقل مند و سمجھدار آدمی اپنی موجودہ چیز کو نہیں کھوتا، بلکہ جو میرے پاس ہے اس کی بھی وہی حیثیت ہے اور جس کو پانے کا ارادہ کرتا وہ بھی حیثیت ہے. پھر فائدہ کیا اپنی چیز کو کھونے کا؟ ہاں یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں جس چیز کو کھو رہا ہوں اس میں اور جس چیز کو پا رہا ہوں اس میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی جس کو کھو رہا ہوں وہ بالکل کم درجے کی چیز ہے، کم قیمت کی، کم حیثیت کی، اور جس کو پانے کی امید ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. تو پھر انسان خوشی خوشی اپنی موجودہ چیز کو کھوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ پانے کو. ایک بہت بڑا تاجر جس کے پاس کروڑوں موجود، اب وہ ایک بہت بڑی عمارت بنا رہا ہے جس پر کروڑوں خرچہ آتا ہے. اب اس کو لگے جہاں میں یہ بنا رہا ہوں یہ ایسی مناسب جگہ ہے کہ جو ہی عمارت تیار ہو جائے گی تو میں پانا شروع کروں گا.
اور جو میں نے کھویا ہے اس کو بس 1-2 سال میں پورا کروں گا، اس کے بعد نفع ہی نفع، تو پھر وہ خوشی سے کھوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ عمارت بنا رہا ہے اور اس پہ کروڑوں خرچ آ جائے، اس کے بعد جو نقشہ ہے اس نقشے کے اعتبار اس پر کروڑوں خرچ آئے گا، لیکن جگہ ایسی ہے کہ وہاں اس کو کوئی پوچھے گا ہی، اس کے باوجود اگر وہ اس کروڑوں کے سرمایے کو کھوتا ہے تو یہ سمجھداری ہے کہ نہ سمجھ، تفصیل کا موقع نہیں۔ اس زندگی کے اندر ہم کھونے کو بہت ساری چیزیں کھوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ جس کو ہم مشترکہ طور پر کھو رہے ہیں، اور جو کھونے کی چیزیں ہیں وہ تو انفرادی ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم مشترکہ کے طور پر کھو اور روزانہ کی بنیاد پر، وہ کیا ہے؟ وہ میری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، اس کو سب کھو رہے ہیں، اور کھو بھی ایسے رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھیے مجھے مسجد میں آئے گا 6-5-7 منٹ ہو گئے، میں نے اپنی زندگی کے 5-6 منٹ کھوئے، آپ نے بھی کھوئے، کچھ اندازہ ہو آپ کو؟ گزشتہ میں آپ نے یہی نماز پڑھی ہوگی اکثر رات میں، آج پھر یہاں آئے، اس دوران آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کی 7 راتیں اور اپنی زندگی کے 7 دن کھوئے، پتہ چلا؟ فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برق کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ جب برق ہوتی ہے تو برق کی بات، درختوں کے پتوں میں بھی برف، اور کئی فٹ برف بعض مرتبہ جم جاتی ہے۔ جس دن برف گری اسی دن اس برف نے کیا شروع کیا؟ پگھلنا، وہ برف کم ہونی شروع ہوگی اسی دن سے، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب بالکل میدان صاف ہو گیا۔ فرق یہ حال ہے میری اور آپ کی عمر کا، یہ چپکے ختم ہو رہی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا۔ ہم جو سانسیں اندر کو لے رہے ہیں اور جو سانس باہر کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ زندگی کے ہر سانس، چاہے اندر لے جانا ہو سانس کا یا باہر، اس کے ذریعے ہماری زندگی کم ہو رہی، اور کوئی طریقہ ہمارا نہیں، بس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی سانسوں کو سوچیں کہ ایک سانس میری باہر کو آ گئی تو اس کا مطلب میری زندگی میں جیسے گھڑی چلتی ہے، اس کی 3 سوئیاں ہوتی ہیں، ایک تو جو گھنٹہ دکھلاتی اور دوسرے منٹ اور تیسری سیکنڈ۔ ایسی ہماری زندگی کی جو سانسیں ہیں ان سے ہم تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے ہر سانس بڑی قیمتی، بڑی قیمتی۔ یہ وجہ ہے کہ جو حقیقت شناس ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جن کو ہم بزرگان دین اولیاء کرام کہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کی قدر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شکل ہے، اس کو کہتے ہیں پاس یا انفاس۔ پاس نفس کی جمع ہے، اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ سانس کو۔ اور پاس کا مطلب کیا ہے؟ لحاظ رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کی سانس کا لحاظ رکھنا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک سانس بھی ضائع نہ ہو۔ بزرگوں نے ایک شکل لکھا، اس کو کہتے ہیں پاس یا انفاس، اپنی زندگیوں کی سانسوں کا لحاظ رکھنا۔ چنانچہ وہ جب سانس اندر کو لے جاتے ہیں اور باہر کو لے جاتے ہیں، تو اس میں وہ اس بات کا دھیان کرتے ہیں جب میں سانس اندر کو لے جاؤں تو مثلا اللہ ہوں، اس کو تصور کرتے ہیں، اور جب باہر کو چھوڑتے ہیں تو اللہ، یا اندر کو اللہ اور باہر کو ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک سانس کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کی زندگی کے ہر سانس میں اللہ کا نام،
اللہ مجھے بھی اپنی زندگی کی سانسوں کی قدردانی نصیب کرے، آپ حضرات کو اور پوری امت کو، اور زندگی کے اس عظیم قیمتی سرمایے کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر چیز، کوئی بھی سرمایہ ہمارے پاس ہو، ہم اس کو جب کھونے کا ارادہ کرتے ہیں تو کھونے سے پہلے بار بار سوچتے ہیں کہ اس کو کھو کر نہیں پا کیا رہا، لیکن میری اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور دنیا میں جتنے سرمایہ ہیں ان کی اگر کوئی حیثیت ہے، جب تک ہے کہ زندگی کا سرمایہ موجود ہے، زندگی کا سرمایہ ختم، ہم مال دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جب تک یہ زندگی کا سرمایہ اتنا استعمال کر لیا، چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقول العبد مالی مالی، کہ بندہ کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، کہتے ہیں نا فلاں جگہ میری اتنی زمین، فلاں جگہ اتنی پراپرٹی، فلاں جگہ میری 50 دکان ہے، فلاں جگہ میرا کارخانہ ہے، میری فیکٹری، یہ سب کو کیا کہتے ہیں انسان، یہ سب کس کا ہے؟ میرا۔ اور اس کے جو جان پہچان والے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا ہے؟ فلاں۔ اور جب سرکاری ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے وہاں بھی کس کے نام نکلتا ہے؟ اسی کے۔ تو اسی کو فرمایا حضور علیہ السلام نے یقول العبد مالی مالی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، یاد رکھو یہ سب کو کہہ تو رہا ہے میرا، اور اس کی جان پہچان والے بھی کہہ رہے ہیں اس کی ہے، اور سرکاری ریکارڈ بھی کہہ رہا اس کی ہے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو جس سب کو کہہ رہا ہے یہ میری ہے، اس میں اس کی کل 3 چیزیں، کیا کیا؟ ما اکل فافنا، جو کچھ کھایا اور ہضم کیا وہ اپنا ہے۔ جب ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے جبھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ او لبس فابلا، یا پہن لیا اور پوشیدہ کر لیا، کتنی ہوگی؟ او اعطا فاقتنا، یا اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانے کے لیے مال خرچ کر لیا، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، دینی کاموں کی مدد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اپنی آخرت کے لیے۔ اور آتا فقتنا، یا دے دیا اللہ کے راستے میں، فقتنا، اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں تو اس کی ہیں، وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں سب میرا ہے، فرمایا فهو ذاهب، یہ سب کو اپنا کہنے والا دنیا سے جائے گا، وَتَارِكُ لِلنَّاسِ، اور جس کو یہ کہتی ہے میں نے اس کو سب کو دوسروں کے لیے چھوڑ کر گیا، کوئی ساتھ نہیں لے جاتا۔ تو ہم زندگی کا سرمایہ کھو رہے ہیں، اس زندگی کے سرمایہ کو کھو کر ہم پا کیا رہے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں بھی اور اپنی اولاد، اپنے نونہالوں کے بارے میں۔ آج کل عموماً ہو کیا رہا کہ ہم جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں کام، لیکن جو ہماری یہ نئی فوج ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، آج کل 3 سال کے آس پاس عمر میں بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس چھوٹی سی عمر میں بچہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اس کے فیصلے کا اختیار عملاً جو ظاہراً ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے؟ ماں باپ۔ اب یہ ماں باپ کا فیصلہ جو ہے یہ عموماً جو ہوتا ہے، بظاہر تو ماں باپ اپنی والدین اپنی اولاد کے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ خیر سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھنا ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ نفع کا اور فائدہ کا فیصلہ ہے یا خسارے کا۔ عموماً کیا ہوتا ہے جب بچہ 3 سال کے آس پاس عمر کو پہنچ گیا تو
اب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اور اپنی بچی کو کسی معیاری اسکول میں اس کا داخلہ کروں. یاد رکھیں میں پڑھائی کو منع نہیں کرتا. مروجہ تعلیم وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو اس تعلیم کے میدان میں دوسروں سے آگے ہونا چاہیے. اس سے اس کا انکار نہیں. میں اس میں سمجھانا دوسری بات چاہتا ہوں. اب جب بچہ اپنے والد اپنے بچے کو لے کر گیا ایڈمیشن کروایا تو کتنے سال پڑھانے کا ارادہ ہوتا ہے؟ آپ اس میدان کے ماشاءاللہ کتنے سال کے لیے عموماً ہوتا ہے؟ چلیے گریجویشن تک کتنا لگتا ہے؟ 20 سال. تو گویا کہ ایک فیصلہ تو والد نے یہ کیا مجھے اپنے بچے کی یا اپنی بچی کی زندگی کے 20 سال کھونے. یہ 20 سال کھونے کے بعد یہ بچہ پائے گا کیا؟ اس نے گریجویشن کی 20 سال لگا کر اس نے گریجویشن کی اور اچھی پوزیشن کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ نفع کا سودا ہے کہ نقصان کا؟ ڈر رہے ہیں کہتے ہوئے. مجھے دیکھ کر تو کہنا چاہتے ہیں آپ کہ نقصان کا ہے لیکن آپ کا دل مانتا نہیں. آپ کا دل نہیں مان رہا ہے اس کو نقصان کہنا. یہ تو ہو گئی 20 سال میں اس نے گریجویشن کی پھر کچھ آگے پڑھا دیا. پھر ماں باپ کی پہلی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ جلد از جلد برسر روزگار آ جائے اس کو کوئی اچھے روزگار کا موقع فراہم ہو. جب یہ مرحلہ بھی حل ہو گیا اور اس کو کوئی اچھی ملازمت مل گئی جہاں اس کی تنخواہ ہزاروں میں لاکھوں میں, اب تو ماں باپ اور یہ بچہ خوشیوں سے پھولے نہیں سما کہ بھائی میری محنت کنارے لگ گئی. بچہ بھی بے انتہا خوش ہے اور والدین کی خوشیوں کی بھی کوئی انتہا. اب اتفاقاً اس نے ملازمت کی اور کروڑوں کے بجائے اربوں کمایا. ریٹائر ہونے تک اس نے اربوں کمایا. جس وقت بچے کو اسکول چھوڑا تھا اس وقت ان کے پاس ایک جھوپڑی تھی 2 منٹ کے لیے اور پیدل چلنا پڑتا تھا. زیادہ کوئی سائیکل لگ کے مل گئی تو ٹھیک. لیکن جب یہ بچہ ریٹائر ہو گیا چاہے اس کے والدین زندہ ہوں یا جا چکے ہوں اب یہ اربوں کی پراپرٹی کا مالک ہے. عالی شان بنگلہ ہے, 1 کروڑ کی سواری اور دنیا کے جتنے بھی سامان تعیش کے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو حاصل ہو گئے 60 سالہ زندگی میں. گویا کہ 60 سالہ زندگی کوئی اس کے بدلے میں ایک تو اس کی اچھی ڈگری ہو گئی, دوسرے اچھی ملازمت مل گئی اور اربوں کمایا. دنیا اعتبار سے اس کو بظاہر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب بتائیے یہ جو زندگی کے 60 سال کھوئے, ڈاکٹر بن گیا کچھ اور بن گیا اور اربوں کمایا اور اس کے بعد یہ ریٹائر ہو گیا, تو یہ نفع کا سودا ہے نقصان کا؟ ہاں ایک آج کہہ رہا وہ بھی ڈرتے رہتے. یاد رکھیں اگر اس 60 سالہ زندگی کا عوض اور 60 سالہ زندگی کو کھو کر اس نے صرف وہ پایا جو میں عرض کر رہا ہوں, ڈگری, شاندار ملازمت اور اربوں کمائے, واللہ ثم واللہ یہ خسارے کا سودا. اور میں نہیں کہہ رہا رب العالمین قسم کھا کر کرے, مجھے قسم کھانے میں کون سی پریشانی؟ جب اللہ خود قسم کھا کر فرمائے والعصر, قسم ہے زمانے کی. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رب العالمین
قرآن پاک کی صرف ایک سورت نازل کرتے، یہ سورہ عصر، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آتا ہے سلف صالح کی جب کہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور رخصت کرتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا۔ اس سورۃ العصر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ ان الانسان، یقیناً سارے کے سارے انسان، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک، سارے کے سارے لفی خسر، یقیناً خسارے۔ یا اللہ فرماتے اس میں ارب پتی بھی اور اس سے بڑھ کر خرب پتی بھی، اور 2 منٹ کے لیے مان لیجیے پوری دنیا کا تنہا بادشاہ ہے۔ اللہ سب کو کہنے خسارے میں، الا الذین آمنوا، 4 سرمایے اس کے پاس ہوں تو خسارے سے بچ سکتا ہے۔ اگر وہ 4 سرمایے نہیں ہیں تو رب العالمین قسم کھا کر فرمانے خسارے میں۔ اور یہ جو خسارہ اللہ فرماتے ہیں، اگر دنیا کے ساری دنیا کے لوگوں کے تمام خساروں کو ملائے، جتنے بھی دنیا میں خسارے والے ہیں دنیا لائن سے، ان سب کے خساروں کو ایک جگہ جمع کریں، ایک پلڑے میں ڈالیں، اور جس خسارے پہ اللہ قسم کھا رہے ہیں وہاں ایک انسان کے خسارے کو لے لے، واللہ ثم واللہ ان کے درمیان تقابل نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری دنیا کے انسانوں کے خسارے اس ایک انسان کے خسارے کے مقابلے میں خسارے کہنے کے لائق۔ اس خسارے سے کیسے بچ پائیں گے؟ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں تو بہت آیات ہیں، احادیث ہیں، لیکن گھڑی بھی ہمارے زندگی کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی، بڑی تیزی کے ساتھ، اور یہ بھی پتہ نہیں کس کی زندگی کا آخری اسٹیشن کب آئے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے ہر ایمان والا بندہ، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ، ہر شے ذہن میں رکھے شاید یہی سال میری زندگی کا کیا ہو، آخری سال ہو سکتا ہے، یہی مہینہ میری زندگی کا کیا ہو، آخری مہینہ ہو سکتا ہے، یہی ہفتہ میری زندگی کا آخری ہفتہ، اور ہو سکتا ہے یہی دن اور یہی رات میری زندگی کا آخری دن اور میری زندگی کی۔ بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلی صلاۃ مودع، ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھ لو کہ شاید میری زندگی کی کیا ہو، آخری نماز۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس زندگی کے سرمایے کو ہم کھو رہے ہیں، اس کو ہمیں نفع کا سودا بنانا ہے، تو رب العالمین امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے پیغمبر کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و مماتی و نسکی، میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، میرا دنیا سے جانا، للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے، کیسے؟ لا شریک لہ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، میری نماز میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میری قربانی میں میرے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میرے جینے میں اور میرے مرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک۔ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا کم سے کم محاسبہ کریں کہ میرا جینا، میرے گھر والوں کا جینا، یہ تو رب العالمین کا دیا ہوا سبق ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کا اعلان کریں،
لیکن ہم اپنی اولاد کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو جو جینے کا سبق دیتے ہیں، کس کے لیے جینے کا؟ عموماً آج یہ ہوتا ہے ہماری اولاد کے ذہنوں میں بھی اور ہمارے ذہنوں میں بھی کہ ہمارا بیٹا جی کس لیے رہا؟ اس کو دنیا میں عزت ملے، اس کو اونچی سی اونچی ڈگری ملے، اونچے سے اونچا عہدہ ملے، زیادہ سے زیادہ مال دولت سمیٹنے کا موقع فراہم ہو. ہم یہ اپنے بچوں کو، اور اسی کے لیے ہمارے بچے عملاً جیتے ہیں. ہم نے سبق یہی دیا، ہم نے یہ سبق دیا. جن اداروں کے اندر ہم نے سبق پڑھنے کے لیے بھیجا وہاں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے. اور رب العالمین کا دیا ہوا سبق کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب، یہ سبق بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میرے کہنے کے یہ مطلب نہیں کہ ہمارے بچے نہ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، لیکن یہ سمجھائیں بیٹا آپ کی یہ ڈگری آپ کے اس کے لیے نہیں جینا ہے، آپ کو مال دولت کے لیے نہیں جینا ہے، آپ کو عہدے اور منصب کے لیے نہیں جینا ہے. آج کل کا جو تعلیم ہے یہ جن مقاصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے یہ تعلیم کی بدترین توہین ہے. تعلیم کسی بلند مقصد کے لیے. آج کل پیٹ کا مسئلہ ہے، تعلیم کو روزگار کو تعلیم کے ساتھ جوڑا گیا. حالانکہ روزگار کے لیے تعلیم پڑھنے کی ضرورت نہیں. برا نہ مانیے گا، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جتنا آدمی زیادہ پڑھتا ہے اتنا روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں کہ بڑھتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. ایک ان پڑھ آدمی کو آپ کہیں بھی لگا، وہ دن میں مزدوری کرے گا، 600-700 روپے کمائے گا، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا. وہ مستری بنے گا، وہ بڑھئی بنے گا، وہ لوہار بنے گا، وہ کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر کے اپنے اور اپنے بچوں کے روزگار کا انتظام کر پائے گا. لیکن جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہو تو اس کے لیے روزگار کے مواقع کیا ہیں؟ آپ دیکھیں گے کوئی ان پڑھ روزگار کے لیے پریشان نہیں. جو بہار کے مزدور آتے ہیں یہ پڑھے ہوئے بہت ہوں گے، ان پڑھ ہیں نہیں ہیں، لیکن کہیں بھی ان کو یہاں آ رہے روزگار ملتا. اس وقت اگر روزگار کے لیے کوئی پریشان ہے، برا نہ مانیے گا، عموماً ڈگری یافتہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو اپنے شہر میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے جنہوں نے روزگار کے لیے پڑھا لیکن ان کو روزگار. تو یہ ضمن بات آئی کہ تعلیم کو روزگار کے لیے پڑھنا اور اپنے پیٹ کے لیے پڑھنا یہ تعلیم کی توہین. تعلیم کو کسی بلند مقصد کے لیے پڑھیں. اب یہ تعلیم کے بلند مقاصد کیا کیا ہیں اس وقت موقع نہیں، لیکن خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم آپ کی مروجہ تعلیم کم سے کم اس جذبے کے ساتھ ہو میں کہیں نہ کہیں انسانیت کے کام آؤں. لیکن ہوتا کیا ہے، انسانیت کے کام آنے کے بجائے یہ مروجہ تعلیم آج عام طور پہ انسانیت کا خون چوسنے کے لیے استعمال ہو رہے. آپ کسی بھی آفس میں دفتر میں جائیں جہاں سب ملازمین ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں حاصل کرتے ہیں، لیکن رشوت کے بغیر آپ کا کوئی کاغذ آگے تو آپ کا خون چوس رہے ہیں، آپ کے کام کر رہے ہیں. ان کو جو ملازمت ملی تھی
وہ آپ کے کام آنے کے لیے ملی تھی، وہ پیسہ اسی کا لیتے ہیں، لیکن اس پیسے میں بس نہیں کر آپ کو خون چوس رہے ہیں۔ تو تعلیم کا کم سے کم یہ مقصد ہو کہ بھائی ہم کہیں نہ کہیں انسانیت کے کام آ جائیں۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم تعلیم کو لے کر، مبارک تعلیمات کو لے کر آپ مبعوث ہوئے، اس مبارک مقدس تعلیم کو دنیاوی غرض سے حاصل کرنے کے لیے آپ کرنے والوں کے لیے کیا وعید سنائی۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس علم کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، دوسروں کے کام آنے کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن لا يتعلمہ، یہ پڑھنے والا اس کو نہیں پڑھتا، لیکن الا لیصیب بھی عرضا من الدنیا، مگر پڑھتا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا حاصل کرے۔ فرمایا لم یجد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت کو دور کی بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو یہ سبق دینا ہے کہ بیٹا آپ پڑھیں، خوب محنت کے ساتھ پڑھیں، لیکن یہ سمجھ کر یہ ڈگری آپ کی زندگی کا مقصد نہیں، مال دولت کمانا آپ کی زندگی کا مقصد نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بنگلے بنانا آپ کی زندگی کے مقاصد میں سے نہیں، زندگی کی ضروریات، اور ان زندگی کی ضروریات کو اگر بندہ اچھے جذبے کے ساتھ شریعت کے حدود کے اندر رہنا حاصل کر، اس پر بھی اجر۔ فرمایا من طلب الدنیا حلالا، دیکھیں آدمی دنیا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہے، ایمان والوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے۔ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے کمایا، نیت پہلے تھی کیا کیا؟ استعفافا من المسألہ، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے حلال کما رہا ہے، ایک نیت۔ دوسری نیت وسعین علی اہلہ، اس لیے محنت کوشش کر رہا حلال طریقے سے کہ گھر والوں کی ضروریات پوری ہوں۔ وتعطفا علی جاری، اپنے پڑوسی کسی ضرورت مند کے بھی کام آئے۔ لقی اللہ تعالی ووجہہ مثل القمر یوم البدر، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن و تابہ ہوگا۔ لیکن اگر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی والے سبق کو بھول کر پڑھ لیا اور مقصد اس کو بنا لیا، فرمایا ومن طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال ہی کمایا، لیکن کیوں کمایا؟ مکاسرن، مال دولت کو مقصد بنا رہا ہے، اس لیے کما رہا ہے تاکہ میں خوب مال بڑھاؤں، 50 سال سے مال دولت جمع کرتا جا رہا ہے، لیکن ابھی شہری مکافرن، بڑھانے کے لیے، مرائین، دکھلاوے کے لیے، مفاخرن، دوسروں پر فخر کرنے کے لیے۔ لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر غضبناک ہو۔ تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب تک میں نے کتنی زندگی کھوئی، آپ نے کتنی زندگی کھوئی، ایک تو اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے 20 سال 30 سال 40 سال زندگی کو کھو کر جو کچھ پایا، یہ نفع کا سودا ہے کہ نقصان کا، ہر بندہ محاسبہ کرے۔ حکم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، خود اپنے سے حساب لو، اور سب سے پہلے اپنی زندگی کا حساب لو، اس لیے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا،
زندگی کے بارے میں کہ 50 60 70 سالہ زندگی کھو کر کیا لے کر آئے. وہ ان شبابی فیما ابلا، زندگی کا قیمتی حصہ جوانی اس کو کھویا پایا جائے. تو اپنی نیت کو ہم درست کریں، پڑھائی کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. انسانیت کی نفع رسان کنتم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم کو سب کو یاد ہوتی ہے. تو اللہ کی بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تم کو لوگوں کی نفع، انسانیت کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ انسانیت کا خون چوسنے کے لیے. تو ایک ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. اور دوسرا مقصد انسانیت کی نفع رسانی، انسانیت کے کام آنا. اور ان دونوں کے ذریعے اللہ ہماری ابدی آخرت والی زندگی کو بنائیں گے. چونکہ یہ عارضی زندگی، اور یہ عارضی زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو ابدی زندگی کی تیاری کے لیے دی. اور وہاں جو زندگی ملے گی وہ کیسی ہوگی؟ ہمیشہ کی زندگی، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، اور آپ کی ہر چاہت، آپ کا ہر مطالبہ وہاں کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ دنیا میں زندگی کے عظیم سرمایہ کو جو ہم کھو رہے ہیں، بار 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 یہ سوچیں کہ اس زندگی کو کھو کر میں پا کیا رہا. اور اس کے لیے جو نصاب ہے کہ انسان زندگی کے اس کے سرمایہ کو کھو کر کامیاب ہو، اس کا یہ سودا، اس کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور مقدس تعلیمات، اس سے خود بھی باخبر ہونا ہے، اپنی اولاد کا مروج تعلیم دینا، یہ ان کی زندگی کی ضرورت ہے. اور تعلیمات نبوی سے اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو آراستہ کرنا، یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ان منتشر باتوں کو میرے لیے، آپ کے لیے مفید و کارآمد بنائیں. کہنے میں کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. اور جو کوئی فائدے کی بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بار بار اپنی پچھلی زندگی کو سوچنے اور اس کے محاسبے کی توفیق عطا فرمائیں. بقیہ زندگی کو اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر بنے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنے. ربنا